خدیجہ شاہ کو کیوں بٹھایا ہے؟ اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹ کو جو کلٹ ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر انتظار حسین پنچوتا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پر اگر وہ خاموش رہیں گے تو دوبارہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ سیاست جو ہوتی ہے نا، سیاست وہ ایک بہتا دریا ہو، ابھی الیکشن بھی چلا جائے گا، حکومت بھی چلی جائے گی، وہ تو پی ٹی آئی کے ہو گئے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ 3 ویڈیوز ہیں، ایک تصویر ہے اور 3 کہانیاں ہیں۔ اگر کل ملا کر ان سب کو ایک عنوان دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم ایک نارمل سوسائٹی نہیں ہے، ایک نارمل سماج نہیں ہے، ہم ایک پاگل خانہ بن چکے ہوئے ہیں، جہاں پر کوئی بھی نارمل بیہیو کرنے کو تیار نہیں ہے، جہاں پر کوئی بھی اعتدال سے کام لینے کو تیار نہیں ہے۔ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، کوئی تاوان مانگتا ہے تو کوئی بیان مانگتا ہے۔ انتظار پنچوتا، عمران خان صاحب کے وکیل، عمران خان صاحب کے ترجمان، فوکل پرسن، وہ اٹھائے گئے تھے اور ڈرامائی انداز سے ان کی بازیابی دکھائی گئی ہے کہ جی وہ اغوا کاروں سے مقابلہ کر کے پولیس نے حسن عبدال کے پاس ان کو رہا کروا دیا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں مسلسل۔ حملہ صرف پتھر مارنا، گولی مارنا نہیں ہوتا، کس کا راستہ روکنا، کس کو اس کی مرضی کے بغیر اس کی ویڈیو بنانا، اس کو گالی دینا حملہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ گاڑی کے پیچھے یا قاضی صاحب کے پیچھے ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں لوگ جیسے کوئی ایک جاندار کسی کے اوپر حملہ آور ہو۔ یہ بالکل وہ حرکتیں ہیں جانوروں جیسی، ہم کیونکہ نارمل معاشرہ نہیں ہیں۔ تیسری ویڈیو ہے سندھ سے۔ دیوالی تھی، دیوالی کے لیے ایک بڈانی کا علاقہ ہے سندھ میں، کنکوٹ کے پاس، وہاں پر بھجن گانے والے ایک فیملی کہیں کیرت کر کے کسی دربار پر، اور وہاں پر وہ واپس جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے 2 چھوٹی بچیوں کے سامنے ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایک نوجوان کو اغوا کر لیا۔ بچیوں کا رو رو کر وہ بیان ہے، وہ اسٹیٹمنٹ ہے ویڈیو پر، وہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرامن لوگ ہیں، ہندو فیملی تھی، ان کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والے مطلب کیا ہوگا ان کے پاس جو بھجن گاتے پھر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ایک عام سے پجاری، عام سے فنکار ہوں گے، وہ دھن دولت والے نہیں ہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا۔ ایک تصویر ہے جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایک اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور اس میں پنجاب کے جیلوں کے اصلاحات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اس میں 2 سابقہ حوالاتی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام احد چیمہ ہے، وہ سینیٹر ہے اس وقت حکمران جماعت سے، اور دوسری خاتون سابق آرمی چیف کی نواسی، سابق وزیر قانون کی بیٹی، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، خدیجہ شاہ صاحبہ۔ اس تصویر کے اوپر بھونچال مچ گیا، اب نارمل قسم کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا۔ جب یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے تھے، پارلیمانی کمیٹی نے جب ان کو چیف جسٹس بنانے کی سفارش کر دی تھی، منظوری دے دی تھی، تو اس کے بعد جب نوٹیفیکیشن ہوا تھا تو میرا ویلاگ پڑا ہوا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں نے کہا تھا کہ یحییٰ آفریدی اگر چیف جسٹس بنیں گے تو آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، نہ حکومت زیادہ خوش ہو، نہ تحریک انصاف زیادہ مایوس ہو۔ اب دیکھیں دوبارہ ڈیوائیڈ، دوبارہ یہ تو چیف جسٹس جو ہے یہ تو پی ٹی آئی کے کو سپورٹ دے رہے، اس طرح کی ٹویٹ ہونا شروع ہو گئی، اس طرح کا شور و گوگا بچنا شروع ہو گیا۔ بھئی ہو کیا ایسا؟ ابھی تو یحییٰ آفریدی صاحب نے کام نہیں شروع کیا تو ان کو دھکیلا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف، یا ابھی وہ تقرر ان کا نہیں ہوا تھا تو ان کو دھکیلا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کی طرف۔ جس دن یہ تقرر ہو رہا تھا نا تو اس دن ہم دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں تو سیدھا ایک رائے کا قائل ہوں کہ بھائی یہ چیف جسٹس کے کاندھے پر چڑھ کر سیاست نہیں کی جا سکتی، نہ کرنی چاہیے، اور جو سیاست کرے گا وہ ناکام ہوگا، کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے تو کامیابی مل سکتی ہے، مستقل کامیابی نہیں ہوتی وہ۔ یا کوئی آرمی چیف کے کندھے پر بیٹھ کر سیاست کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ سیاست نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتا ہے، پھر وہ جا کر کچھ اور کرے۔ بلکہ کچھ اور کرنے سے مجھے یاد آیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ایک کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے، میرے پاس اس کا سیاق و سباق ہے، وہ پی آئی اے والا، کہ جی وہ مریم نے کہا کہ ہمیں پی آئی اے خریدنا چاہیے، میں اس پر بھی اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ وہ بھی جو کہا جاتا تھا کہ جناب امپلائمنٹ کی وجہ سے، ملازموں کی وجہ سے پی آئی اے کا بیڑا غرق ہوا ہے، اب تو چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا ہوا تھا پی آئی اے کے ساتھ۔
قومی اداروں کے ساتھ ہوا کیا تھا، اگلے ولاگ میں اس پر میں بات کروں گا۔ ابھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ایک پاگلوں کا معاشرہ بنتے جا رہے ہیں، جہاں کوئی بھی نارمل طریقے سے سوچنے کو یا کسی کو مارجن دینے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن فیصلے کے اوپر پھر کردار کشی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انٹل انلیس وہ فیصلہ اگر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے عمر عطا بندیال کی طرح یا پھر مخصوص نشستوں کے معاملے کی طرح، ہم نے اس پر تنقید بھی کی ہے اور کھل کر بات کی ہے، لیکن اب جو ہو رہا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ آفریدی صاحب والے معاملے پر جو ویڈیو ہے انتظار حسین پنجودہ صاحب کی، 8 اکتوبر کو وہ لاپتہ ہوئے، ظاہر ہے جبری لاپتہ ہوئے تھے۔ میں عمران خان صاحب کی اور ان کی سیاست سے ذرہ برابر اتفاق نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے میرا، لیکن یہ اس چیز کی میں نے کبھی حمایت نہیں کی کہ آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر الیکشن کریں، نہیں، میرا ایک ویلاگ پڑا ہوا کہ نہیں، یہ آپ مزید اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹ کو جو کلٹ ہے، جو کسی طور پر بھی پرامن نہیں رہ سکتا، وہ ایلیمنٹ اس کو مزید آپ اسٹرانگ کر رہے ہیں، ہمدردیاں دے رہے ہیں لوگوں کی۔ ان کو پی ٹی آئی 8 فروری کے الیکشن میں فارغ ہو چکی ہوتی اگر کینڈیڈیٹس کے گھروں میں نہ گھسا جاتا، اگر پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ووٹرز کے گھروں پر پولیس کی چڑھائیاں نہ ہو رہی ہوتی، پھر پورے کے پورے پنڈ پی ٹی آئی کے ساتھ چل پڑے۔ ہم ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہیں، اگر ایک بندہ پی ٹی آئی کا تھا، اس کے ساتھ جو جتنے بھی اس کے کزنز تھے، تائے چاچے مامے، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے، لیکن اس بندے کو سبق سکھانے کے لیے اس کی پوری فیملی، تائے چاچے مامے جو بھی تھے، دجال ننیال کی فیملی، سب کے اوپر چھاپے پڑے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ ٹوٹ کر بھی پی ٹی آئی کی طرف گیا۔ یہ میں اس وقت کہتا تھا، اپنے ویلاگس میں بھی کہتا تھا، اپنا عمران شفقت صاحب کی بیٹھک میں بھی کہتا تھا میں۔ تو اس طرح کام نہیں ہوا کرتے۔ ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا نمونہ ہے، آپ ہی اس کو نپٹے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سیاست دان بے شک فوج کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے، اگر وہ سیاست دان بن جاتا ہے تو اس کا مقابلہ پھر سیاست کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ آپ سیاست کرنے کو تیار نہیں ہے، لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں یا اٹھایا جا رہے ہیں لوگوں کو۔ انتظار پنجودہ ایک وکیل ہے، وہ ہو سکتا ہے ریڈ لائن کراس کرتے ہوں، کر چکے ہوں گے کئی بار۔ تو حل کیا ہے؟ اٹھا لو، غائب کر دو، اور اس کے بعد ایک ایسی کہانی بناؤ کہ کوئی بھی یقین نہ کرے۔ ہوا کیا کہ جی حسن ابدال میں کل رات لیٹ نائٹ خبر آئی کہ جی حسن ابدال میں ایک پولیس نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تھی کسی ناکے پر، اور اس گاڑی میں مشکوک گاڑی تھی، تو اس گاڑی میں سوار لوگوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی، پولیس نے جوابی فائرنگ کی، تو وہاں سے وہ فرار ہو گئے گاڑی بھی چھوڑ کر، اور اس کے اندر ایک جو تھے مغوی جو تھے یا رغمالی جو تھے، وہ بازیاب کروائے گئے، تھانے لے جایا گیا، ان سے پوچھا گیا۔ دیکھیں وہ ویڈیو جو جاری کی گئی ہے، آج تک کسی مغوی کو بازیاب کرانے کے بعد اس طرح ویڈیو بنی ہے؟ سارا کام مشکوک ہے نا۔ پھر مغوی آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ فلاں مغوی جو ہے وہ پولیس نے مقابلے میں چھڑوا لیا ہے، اور اتنا ہوتا ہے۔ ویڈیو جاری کی جاتی ہے کہ جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی آپ تاجر ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں میں وکیل ہوں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ جی انتظار۔ اچھا انتظار حسین، یعنی پہلے پتا تھا کہ کس کی کون ان کے پاس ہے۔ اچھا انتظار حسین، اچھا جی پھر اچھا آپ وکیل ہیں تو آپ ادھر اسلام آباد میں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں اسلام آباد میں بھی ہوتا ہوں، لاہور بھی وکالت کرتا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے آپ ایزی ہو جائیں نا، آپ ریلیکس ہو جائیں، ایک اور آواز آتی ہے۔ پھر وہ آتا ہے کہ جی گاڑیاں، ایک آواز آتی ہے جی گاڑیاں بھیجیں موقع پر، ایس ایچ او سٹی کو بھی بتا دیں، وہ بھی سارا وہاں دیکھ لے کیا ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ جی آپ کی ڈیل ہوئی تھی، آپ کو کہاں سے؟ پشاور سے لے کر آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے جب اٹھایا گیا تھا مجھے کئی گھنٹے جو ہے گاڑی میں پھرایا جاتا تھا، آج بھی 3 گھنٹے سے گاڑی میں پھرایا جا رہا تھا۔ جنہوں لوگوں نے مجھے اٹھایا ہوا تھا، جو اغوا کار تھے، وہ پشتو بول رہے تھے، تو مجھے صرف ایک لفظ سمجھ میں آیا، چمکنی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ 2 کروڑ کے تاوان بھی مانگ رہے تھے۔ اب تاوان مانگنے والے خاندان سے تو رابطہ کرتے ہیں نا، تاوان کون دے گا؟ مطلب کوئی کسی کو اغوا کر لے اور جو اغوا ہوا ہے اسے کہہ کہ جی 2 کروڑ دو، اور اس کا فیملی سے رابطہ نہ کرو، 2 کروڑ وہاں سے کیسے دے گا؟ تو یہ ٹوٹل نظر آ رہا ہے کہ کیا تھا۔ اور پھر اس سے پہلے ہمارے ریزائن کرنا چاہیے اٹارنی جنرل صاحب کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر انتظار حسین پنجودہ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا تھا، کل کی ڈیٹ تھی ان کی، کہ جو آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کی عدالت میں۔ تو کیسے پتا تھا اٹارنی جنرل کو کہ وہ کس کے پاس ہیں؟ اب وہ بتائیں یا ریزائن کریں۔ دیکھیں بات تحریک انصاف کی نہیں ہے،
بات بنیادی آزادیوں کی ہے، بات شہری آزادیوں کی ہے۔ اگر انتظار حسین پنچوتا نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے، مقدمہ کریں، تاحیات جیل بھیج دیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھاتے پھرے۔ عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ کیا، زبان بند نہیں ہوئی اس کی نا، کچھ عرصے کے لیے رکی تھی اس کی آواز، پھر بول رہا ہے، وہ غلط بولتا ہے۔ مجھے پتہ ہے عمران ریاض جو باتیں کرتا ہے، میں اتفاق نہیں کرتا باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، بہت عزت کرتا ہے وہ۔ جب بھی بات ہوتی ہے یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ سے اختلاف، آپ جو بات کر رہے ہو، جس لائن پر چل رہے ہو، لائن ٹھیک نہیں ہے، لیکن علاج یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھا لیں۔ اس سے وہ غلط آواز بھی طاقت پکڑے گی۔ آپ غلط آوازوں کو طاقت پکڑا رہے ہیں، کر کے آ رہے ہیں آپ، جو بھی ہے اس کے پیچھے۔ اٹارنی جنرل صاحب بتائیں گے کہ کون ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا تھا، منصور امان صاحب نے، کہ 24 گھنٹوں میں وہ آ جائے گا، میں یقین دلاتا ہوں وہ آ جائے گا۔ تو بھائی کچے کے ڈاکو جن کو اغوا کرتے ہیں، وہ ان کی ویڈیو بھی جاری کرتے ہیں، ان کے رشتہ داروں سے تاوان بھی مانگتے ہیں، اور ان کے لیے کبھی کسی آئی جی نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ جب 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ آ جائے گا۔ وہ یقین بھی دلاتے ہیں، 24 گھنٹے نہ صحیح 28 گھنٹے نہ صحیح 36 گھنٹے وہ آ جاتے ہیں انتظار پنچوتا صاحب۔ تو عدالت بلائے اب اٹارنی جنرل کو کہ جناب یہ کیا ہے۔ اور یہ جو 26ویں ترمیم کے پیچھے جو وکلا دوڑ رہے ہیں نا، کچھ نہیں ملنا وہاں سے۔ وہ پارلیمنٹ کا اختیار تھا، پارلیمنٹ نے کر دی، ادھر آؤ، ادھر یہاں پر پوچھو کہ وہ کون تھا اس وکیل کو اٹھا کر لے جانے والا۔ وہ جو علی امین گنڈاپور صاحب جو روزانہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، کل کہہ رہے تھے کہ ہم نے 17 حملے کیے تھے پانی پت پر۔ پہلے تاریخ تو پڑھ لو۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک بچے نے شکست دی تھی تم لوگوں کو، ایک بچے نے، اکبر نے۔ تو لہٰذا یہ بھڑکے مارنا چھوڑ دو۔ انتظار حسین پنچوتا آپ کے صوبے میں تھا، چمکنی میں تھا، اگر وہ وہاں تھا تو پتہ کراؤ کس نے اٹھایا تھا اس کو، اور پھر انتظار حسین پنچوتا کو انصاف دلواؤ، پنچوتا کو انصاف دلواؤ۔ ایک تو یہ جو ہے وہ ان کی جو حالت ہے دیکھی نہیں جا رہی جب وہ تھانے میں بات کر رہے ہیں۔ تو آپ اختلاف کرنے والوں کو اس طرح نہیں خاموش کرا سکتے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ آوازیں ہیں جن کا میں مخالف ہوں، لیکن ان کو کچلا نہیں جا سکتا۔ ان کو آپ توانا کر رہے ہو، آپ طاقت دے رہے ہو ان کو۔ یہ کلٹ ہے، اس کو آپ مزید طاقت دے رہے ہو اس کو۔ اچھا، اب دوسری ویڈیو اس کے برعکس، جس کی وجہ سے میں عمران خان کی سیاست کا مخالف ہوں، میں برملا کہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی، اور وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم غیر جانبدار ہیں، غیر جانبدار کوئی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے۔ ہم آئین کے ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ ٹھیک کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، جو غلط کرے گا ہم اس کے خلاف ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ یہ فلسفہ ہی غلط ہوتا ہے کہ ہم تو غیر جانبدار ہیں، غیر جانبدار کوئی نہیں ہوتا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب لندن میں اپنی اہلیہ کے ساتھ سڑکوں پر واک کر رہے ہیں، بغیر سیکیورٹی کے، بغیر پروٹوکول کے، مانگ سکتے تھے وہ۔ یہاں تو ثاقب نثار جیسا ایک ناسور رہا ہے جو جہاں جاتا تھا سرکاری ہیلی کاپٹر اور جہاز مانگتا تھا، جو جہاں جاتا تھا، وہ جس ملک میں جاتا تھا وہاں پورا کا پورا سفارت خانہ جو اس کے دربار میں حاضری بھرتا تھا۔ یہ فقیر منش آدمی ہے، اکیلا اپنے اہلیہ کے ساتھ پھر رہا ہے، اور عمران خان کے بنائے ہوئے، میں لفظ استعمال نہیں کر رہا، اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ایک شخص جو ہے ویڈیو بنا کر کہہ رہے ہیں قاضی فائزی صاحب ہو، لعنت ہو آپ پر۔ یہ لعنت ان کے اوپر برس رہی ہے، قاضی صاحب پر یہ لعنت نہیں برسے گی، یہ لعنت ان کے اوپر برس رہی ہے جنہوں نے لوگوں کو یہ گند اور غلاظت کرنا سکھایا ہے۔ آپ کا مخالف ہے، بے شک ہو آپ، اب وہ تو جج تھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف تھا، آپ اس طرح راستہ نہیں روک سکتے۔ ویڈیو بنا رہے ہیں، گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، یہ عمران خان کی سیاست ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یہ لعنت پلٹ کر اس کے اوپر جائے گی جس نے بچوں کو یہ سکھایا ہے، جس نے لوگوں کو یہ سکھایا ہے۔ بھائی اس ملک میں میں دور نہیں جا رہا، بار بار یہ مثال دینی پڑتی ہے کہ کتنا اوکھا تھا پیپلز پارٹی کے جالوں کے لیے۔ وہ جو ایک جج تو بچ گیا تھا نا، بعد میں فوت ہو گئے، نسیم شاہ صاحب۔ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ 2 فٹ کا جج تھا، ہم کچھ کرنا چاہتے تو اس کو نہیں کر سکتے تھے اس کا کچھ۔ وہ دندناتا پھرتا تھا، ہر جگہ انٹرویو دیتا تھا کہ جی ہاں ہم نے دی ہے بھٹو کو پھانسی، غلط دی ہے، دباؤ میں آ کر دی ہے۔ کسی کو کچھ کہا گیا؟ وہ جو دوسرے جج صاحبان تھے، ملک قیوم صاحب نے بینظیر بھٹو شہید کو سزا دی۔ ملک قیوم صاحب اسی لاہور میں پھرتے رہے، اسلام آباد میں پھرتے رہے مرحوم۔ ان کا ملک قیوم کی ایک بہن پیپلز پارٹی کی ایم این اے رہی، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر میاں مصباح الرحمان کی اہلیہ ہیں۔ تو یہ کبھی نہیں رہا
یہ سارا کچھ عمران خان کا گند ہے، اور ظاہر ہے اس کو بھگت کبھی انتظار پنچودا رہا ہوتا ہے، اس کو بھگت کبھی عمران ریاض خان رہا ہوتا ہے، اس کو بھگت کبھی کوئی اور رہا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب تو سکون سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ سکون سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے اوپر وہ ٹارچر، وہ تشدد نہیں ہوگا جو انتظار پنچودا عمران ریاض پر ہوا تھا۔ تو نارمل نہیں ہے سوسائٹی کو نارمل نہیں ہونے دیا جاتا کہ وہ ایک شخص ہے، وہ اپنا ٹائم نکال کر، اپنا ٹائم گزار کر بڑے شاندار طریقے سے وہ ریٹائر ہوا ہے۔ اس کے کچھ فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ پاگلوں کا معاشرہ بنا دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور ویڈیو، وہ جو میں بتا رہا تھا کہ کندکوٹ سے ایک ہندو خاندان دیوالی میں کہیں بھجن گا کے اور کیرتن کر کے وہ واپس جا رہا تھا، اور ڈاکوؤں نے اس کو اس میں سے اغوا کر لیے لوگ۔ بچیاں بتا رہی کہ ہم منتیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جتنا کچھ ہے ہم سے لے لو، ہم اغوا نہ کرو، میرے بابا کو اغوا نہ کرو، اور ایک وکرم تھا لڑکا، اس کو اغوا نہ کرو، لیکن وہ تشدد کر کے اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ کیا نکالو گے غریب لوگوں کو اغوا کر کے؟ اور پھر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے پاگل حکومت میں، سندھ حکومت میں، چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ حکمران ہو، ان سے چند ڈاکوؤں کے ٹولے کنٹرول نہیں ہو رہے، چاہے وہ سندھ کے ہو چاہے پنجاب کے ڈاکو ہوں۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں ان تمام چیزوں کو پرائرٹی کی بنیاد پر دیکھنا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے اگر اپنا سروائیول دیکھنا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لندن میں جو قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ جو 8-9 لوگ تھے، جس میں وہ شایان تھے، وہ دوسرے کچھ لڑکیاں تھیں، کچھ لڑکے تھے، شایان کی والدہ تھی، ان کے اوپر وزارت خارجہ نے کہا ہے اپنے برطانیہ میں اپنے سفارت خانے کو لندن میں کہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ پتہ نہیں وہاں کارروائی کیا ہوتی کیا نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولیٹکس لے ڈوبے گی عمران خان صاحب کو، باقی سروائیو کر جائیں گے۔ یہ سیاست دان جو ہے، اگر مجموعی طور پر اب میں بات کروں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی تو اس وقت ظاہر ہے شکار ہے، نشانے پر ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر انتظار حسین پنچودا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، پنچودا کے ساتھ، اس پر اگر وہ خاموش رہیں گے تو کیونکہ ماضی میں بھگت چکے ہیں تو دوبارہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ ہوا تھا نا، ہوا تھا، اور تب مارچلہ تھا، مارچلہ نہیں ہے۔ لہذا پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پر بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیے، معاشرے کو نارمل بنائیں۔ چیف جسٹس یہ آفریدی صاحب ایک اجلاس بلاتے ہیں، وہ تصویر کا میں ذکر کر چکا ہوں، اس کے اوپر جناب چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے کہ خدیجہ شاہ کو کیوں بٹھایا ہے۔ بھائی خدیجہ شاہ سنا ہے کہ کسی ایک کوئی این جی او چلا رہی ہیں، کیونکہ وہ جیل کاٹ کے آئی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ جو خواتین جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے کوئی ریفارمز ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں بھی ہے۔ تو چیف جسٹس یہ آفریدی صاحب نے ایسا کیا کر لیا کہ چیخو پکار شروع ہو گئی ہے؟ بھئی اس پر سوال بالکل اٹھایا جا سکتا ہے، خدیجہ شاہ 9ویں کی ملزمہ ہیں تو ان کو کیوں بٹھایا گیا؟ اچھا، اب یہ چیز جو ہے یہ اس کا جواب بھی ظاہر ان کے آ چکا ہوا ہے کہ بھئی وہ جیل ریفارمز کے لیے ان کو بٹھایا گیا ہے، تو پھر انتظار کرنا چاہیے۔ یعنی ہم وہ قوم ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے نا، سیاست وہ ایک بہتا دریا ہوتی ہے، میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں، اس میں چیزیں آتی ہیں بہتی جاتی ہیں۔ آپ کسی ایک بہنے والی چیز کو پکڑ کر اس کے ساتھ بہہ نہیں جاتے، بلکہ آپ اپنی حکمت عملی کے ساتھ اس دریا کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے، نتیجہ نکال لیا جاتا ہے، یہ ایب نارملٹی ہے ایک سوسائٹی کی، نتیجہ نکال لیا جاتا ہے کہ جناب اب تو یہ ہو گیا، اب تو یہی آفریدی صاحب آ گئے، ابھی الیکشن بھی چلا جائے گا، حکومت بھی چلی جائے گی، وہ تو پی ٹی آئی کے ہو گئے، مطلب اس طرح کی باتیں۔ پی ٹی آئی والے رو رہے تھے کہ جی منصور علی شاہ نہیں آئے تو ہائے ہم تو لٹ گئے، اب وہ دوسری سائڈ والے رو رہے ہیں۔ وہ بھائی خدا کا واسطہ کچھ نارمل ہو جاؤ، انتظار کرو، چیزوں کو اپنے جو معمول ایک ہوتا ہے نا اس کے ساتھ، نیچرل فلو جو ہے اس کے ساتھ آگے بڑھنے دو۔ اسی طرح اگر ہوتا رہا، چیخ و پکار ہوتی رہی، الزامات لگتے رہے، تو مطلب اب یہی آفریدی صاحب کا کیا جائے گا؟ میں مسلم لیگ نون کے دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں، کیا جائے گا یہ آفریدی صاحب کا؟ چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس رہیں گے وہ 3 سال، وہ آئین اور قانون پر چلنا چاہتے ہیں، وہ آئین اور قانون پر چلیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ ابھی سے ان کی ٹرولنگ شروع کر دو گے تو پھر دیکھیں، پھر انسان تو انسان ہوتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں وہ شاید کہیں نہ کہیں اس کا غصہ کسی شکل میں نکال سکتے ہیں۔
تو ان کو نارملی ایک معمول کے مطابق عدالت چلانے دیں، معاملے چلانے دیں. ابھی انہوں نے پراپر کام بھی نہیں شروع کیا. ابھی تو تعارفی اجلاس ہو رہے ہیں، تعارفی میٹنگز ہو رہی ہیں. انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے ابھی منگل کو. آئینی بینچ بننے جا رہا ہے. بہت کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو پارلیمنٹ نے کہا اس کے مطابق ہونے جا رہی ہیں. تو اگر ایک چیز یہ ہو گئی کہ اس میں اگر انہوں نے بلا لیا خدیجہ شاہ کو، تو آپ کے چیمہ صاحب بھی تو بیٹھے تھے نا، اور دونوں کی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے نہیں بٹھایا گیا کہ دونوں ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے، ایک اپوزیشن سے ایک حکومت سے، دونوں جیل میں رہے ہیں. دونوں اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر بتائیں گے کہ جی کیا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ خدیجہ شاہ کو بری کر دیا گیا، یا وہ جو اپنا چیمہ صاحب ہیں ان کو کوئی انعام و اکرامات ملے. تو ذرا نارمل ہو جائیں. معاشرے ایسے نہیں چلا کرتے، ملک ایسے نہیں چلا کرتے. اور حکومت اور ریاستی اسٹرکچر اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ لوگوں کو اس طرح اٹھا کر آوازیں نہیں دبائی جا سکتی، چاہے وہ صحیح آواز ہو چاہے وہ غلط آواز ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.